السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس چل رہا ہے۔ یہ ہمارے کورس کا پہلا پارٹ سے ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہلے پارٹ سے میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے آپ کو اعراب کے حوالے سے سمجھایا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اسی اعرابی حالت کی دہرائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دہرائی کریں گے، پھر سورہ غاشیہ کی آیتیں تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ بتائیں گے، پھر اس کے بعد اسماء کے اعرابی حالت کو دیکھیں گے۔ تو ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی اسم ہو، وہ اس میں تین حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں ضرور ہوگا۔ اب وہ حالتیں کون سی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ حالت ایک ہے حالت رفع کی، ایک ہے حالت نصب کی، اور ایک حالت ہے حالت جر کی۔ تو کوئی بھی اسم ہو، ہر اسم کی بات میں کر رہا ہوں عربی زبان میں، کوئی بھی اسم ہو، وہ اسم یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جر میں ہوگا۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی اسم ہو وہ حالت رفع میں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم مرفوع ہے۔ اسی طرح کوئی اسم حالت نصب میں ہے تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم منصوب ہے، یا کوئی اسم ہو وہ حالت جر میں ہے تو ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم مجرور ہے۔ تو کوئی بھی اسم ہو وہ یا تو مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور ہوگا۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اسماء ہیں، کس طرح کے اسماء ہیں کہ جب وہ مرفوع ہوں گے یعنی حالت رفع میں ہوں گے تو کیسے دکھیں گے، آخر ان کے آخری والے حرف پر کیا شو ہوگا۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کا واحد اسم چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، جب وہ حالت رفع میں ہوں گے تو ان پر دو پیش شو کرے گا، واحد اسم مذکر ہو یا واحد اسم مؤنث ہو۔ جب وہ حالت رفع میں ہوگا تو اس کے آخری والے حرف پر دو پیش آئے گا۔ ایک پیش بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک پیش والی صورت ہم آگے انشاءاللہ اپنے اسباق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ واحد اسم مذکر ہو یا واحد اسم مؤنث ہو، جب بھی وہ حالت رفع میں ہوں گے ان کے اوپر دو پیش شو کرے گا۔ اسی طرح اسم جمع مکسر مذکر ہو، وہ بھی جب حالت رفع میں ہوگا تو اس کے اوپر بھی دو پیش شو کرے گا۔ اسی طرح اسم جمع مکسر مؤنث، یہ بھی جب حالت رفع میں ہوگا تو اس کے اوپر بھی دو پیش شو کرے گا۔ پھر اسی طرح جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم بھی جب حالت رفع میں ہوگا تو اس کے اوپر بھی دو پیش شو کرے گا۔ مثالیں دیکھیں، جیسے کتاب ہے واحد مذکر تو اس کے اوپر دو پیش شو کرے گا، کتابن ہوگا۔ مروحہ، مروحہ معنی پنکھا، جب اس کو حالت رفع میں پڑھیں گے تو اس کے اوپر بھی دو پیش شو کرے گا، یہ مروحہ مروحتن ہو جائے گا۔ اسی طرح اسم جمع مکسر دیکھیں، اقلام، یہ قلم کی جمع ہے، اس کو جب حالت رفع میں پڑھیں گے تو اقلامن ہو جائے گا۔ اسی طرح اسم جمع مکسر مؤنث نساء ہے، نساء،
اس کا معنی ہے عورتیں، یعنی عورتوں کی جمع ہے، تو نساؤن یعنی دو پیش اس پر بھی شو کرے گا۔ تو ناظرین یہ 5 طرح کے اسما ہمارے سامنے آئے کہ جو حالت رفع میں ہوں گے تو ان کے اوپر 2 پیش شو کرے گا۔ ایک ہے واحد مذکر اسم، ایک ہے واحد مؤنث اسم، 2 ہو گئے۔ ایک ہے اسم جمع مکسر مذکر جیسے اقلام، 3 ہو گئے۔ ایک ہے نساء اسم جمع مکسر مؤنث، 4 ہو گئے۔ ایک ہے صالحات جمع مؤنث سالم، 5 ہو گئے۔ تو 5 طرح کے اسما جب حالت رفع میں ہوں گے تو ان کے اوپر ہمیشہ 2 پیش شو کرے گا۔ ایک پیش بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ کون سے اسما ہے جن کے اوپر ایک پیش آئے گا وہ ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن یہاں آپ 2 ہی پیش اپنے دماغ میں رکھیں۔ اب ان کی ہم حالت نصب والی صورت دیکھتے ہیں کہ جب یہ اسما حالت نصب میں جائیں گے تو ان کے آخری والے حرف پر کیا شو کرے گا۔ تو یاد رکھیے جب واحد مذکر اسم حالت نصب میں ہوگا، جیسے حالت رفع کی صورت کتابن ہے، نصب میں کتابن ہو جائے گا، 2 زبر لگا کر کے پڑھیں گے کتابن۔ تو کوئی بھی واحد مذکر اس میں ہو جب بھی وہ حالت نصب میں جائے گا تو 2 زبر شو کرے گا اور 1 الف کا اضافہ ہوگا جیسے کتابن۔ واحد مؤنث اس میں بھی جب حالت نصب میں جائے گا تو اس کے اوپر بھی 2 زبر شو کرے گا جیسے مروحتن، مروحتن یعنی اس پر بھی 2 زبر آئے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ وہ اسم مؤنث جس کے آخر میں گولی تا ہوگی اس اسم میں 1 الف کا اضافہ نہیں ہوگا، سمجھ رکھے گئے؟ جس اسم مؤنث کے آخر میں گولی تا ہوگی، تائے مربوطہ یا تائے تانیث ہوگی، اس اسم کو جب حالت نصب میں پڑھیں گے تو 2 زبر تو آئے گا مگر 1 الف کا اضافہ نہیں ہوگا، جیسے مروحتن، اب 2 زبر اس پر آئے گا مگر 1 الف نہیں آئے گا۔ اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ اب جمع مکسر مذکر کو دیکھتے ہیں کہ جب یہ حالت نصب میں ہوگا تو اس کے آخری حرف پر کیا شو ہوگا۔ تو یاد رکھیے جمع مکسر مذکر اس میں بھی جب حالت نصب میں ہوگا تو اس کے آخری حرف پر بھی 2 زبر آئے گا، جیسے اقلامن، اقلامن اس میں بھی آخر میں 1 الف کا اضافہ ہوگا، جیسے واحد مذکر اسم میں 1 الف کا اضافہ آپ نے کیا کتابن، اسی طرح اقلامن میں بھی 1 الف کا اضافہ ہوگا۔ اب جمع مکسر مؤنث کو دیکھتے ہیں۔ جمع مکسر مؤنث بھی جب حالت نصب میں جائے گا تو اس کے اوپر بھی 2 زبر شو کرے گا مگر اس میں آخر میں 1 الف کا اضافہ نہیں ہوگا، جیسے نساءن۔ تو 1 الف کا اضافہ کس میں ہوگا؟ واحد مذکر اسم میں اور جمع مکسر مذکر اسم میں۔ واحد مؤنث کہ وہ اس میں جس کے آخر میں گولی تا آ رہی ہو اس میں 1 الف کا اضافہ نہیں ہوگا، باقی واحد مؤنث اس میں اور اس میں آ سکتا ہے 1 الف، لیکن گولی تا والے اسم کو یاد رکھیں کہ اس کے آخر میں 1 الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جمع مکسر مؤنث میں بھی آخر میں 1 الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ جمع مکسر مؤنث کا فارمولہ یہ یاد رکھیں کہ ایسی جمع مکسر مؤنث جس کے آخر میں الف حمزہ آئے، جس کے آخر میں الف حمزہ آئے تو اس اسم میں ہمیں آخر میں 1 الف کا اضافہ نہیں کرنا ہے، جیسے نساءن۔ اب جمع سالم مؤنث کو دیکھتے ہیں کہ جب یہ حالت نصب میں ہوگا تو اس کے اوپر کیا شو کرے گا آخری والے حرف پر۔
تو صالحات جیسے ہے تو رفع میں صالحاتن تھا. اب یہ جمع مؤنث سالم جب حالت نصب میں جائے گا تو اس کے اوپر دو زبر نہیں شو کرے گا بلکہ دو زیر شو کرے گا، صالحاتن ہو جائے گا. صالحاتن یعنی دو زبر والی صورت جو ہے، ایک ہے واحد مذکر، ایک ہے واحد مؤنث، ایک ہے جمع مکسر مذکر، ایک ہے جمع مکسر مؤنث. یہ چار طریقے کے اسماء ہیں کہ جب حالت نصب میں جائیں گے تو ان کے اوپر دو زبر شو کرے گا. ایک زبر بھی آ سکتا ہے لیکن وہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو دو زبر والی صورت کتابن ہے، مروحتن ہے، اقلامن ہے، نساءن ہے. مگر جمع مؤنث سالم جب حالت نصب میں ہوگا تو اس پر دو زبر نہیں آئے گا بلکہ دو زیر شو کرے گا، آخر میں صالحاتن ہوگا. عزیز طلبہ، اسی طرح ہم ان اسماء کو جر کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ جر کی حالت میں جب یہ ہوں گے تو ان کے اوپر کیا شو کرے گا. تو یاد رکھیے واحد مذکر اسم جب حالت جر میں جائے گا تو آخری والے حرف پر نیچے دو زیر شو کرے گا، جیسے کتابن ہو جائے گا. واحد مؤنث اسم بھی جب حالت جر میں جائے گا تو دو زیر شو کرے گا، مروحتن ہو جائے گا. اسی طرح جمع مکسر مذکر اسم بھی جب حالت جر میں جائے گا تو دو زیر شو کرے گا، آخر میں یہ اقلامن پڑھا جائے گا. پھر اسی طرح جمع مکسر مؤنث اسم بھی جب حالت جر میں جائے گا تو نسائن بن جائے گا، دو زیر شو کرے گا. جمع مؤنث سالم کو دیکھتے ہیں، جمع مؤنث سالم بھی جب حالت جر میں جائے گا تو دو زیر شو کرے گا. یعنی یہ صالحات کو آپ سمجھیں کہ صالحات جب حالت نصب میں تھا یہ جمع مؤنث سالم ہے، جب حالت نصب میں تھا تو دو زیر شو کر رہا تھا، اور جب یہی جمع مؤنث سالم حالت جر میں جائے گا تب بھی دو زیر شو کرے گا. تو صالحات حالت رفع میں صالحاتن ہے، حالت نصب میں صالحاتن ہے، حالت جر میں بھی صالحاتن ہے. جمع مؤنث سالم جو بھی اسماء ہوں گے اسی طرح ہوں گے، حالت رفع میں دو پیش شو کرے گا، حالت نصب اور جر میں دو زیر شو کرے گا. اب بچتے ہیں ہمارے پاس تثنیہ کے اسماء. تو یاد رکھیے تثنیہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اگر یہ حالت رفع میں ہوں گے تو آنے کی آواز آئے گی، یعنی الف نون والی صورت ہوگی کہ کوئی بھی اسم ہو جب اس کو تثنیہ بنانا ہے تو آخر میں الف نون ایڈ کرتے ہیں، آنے کی آواز آتی ہے. جیسے رجل سے رجلانی، بنتن سے بنتانے. جب یہ حالت رفع میں ہوں گے تو آنے والی آواز آئے گی، یعنی الف نون والی صورت ہوگی. اب یہ رجلانے یہ حالت رفع کی صورت ہے، بنتانے حالت رفع کی صورت ہے، رجلانے دو مرد، بنتانے دو لڑکیاں. اب یہی اسماء جب حالت نصب میں ہوں گے تو آنے سے نہیں بلکہ اب آخر میں یہ نون کا اضافہ ہوگا، عینی کی آواز آئے گی. جیسے نصب کی صورت رجلانے سے رجلینی، اب یہ حالت نصب میں گئی، بنتانے سے بنتینی. تو آپ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ حالت رفع میں آنے کی آواز ہے اور نصب اور جر کی صورت میں عینی کی آواز ہے. تو رجلانے حالت رفع میں رجلانے ہے، بنتانے اسی طرح. اب یہ اسماء جب حالت نصب یا جر میں جائیں گے تو عینی کی آواز آئے گی. اب یہ رجلانے سے رجلینی بن جائے گا، بنتانے سے بنتینی بن جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حالت نصب اور حالت جر میں عینی کی آواز تثنیہ میں یاد رکھیں. اب ہمارے پاس جمع مذکر سالم ہے، تو جمع مذکر سالم کو دیکھتے ہیں. یہ مسلمون اونا، یہ حالت رفع کی صورت ہے، اونا کی آواز، واو نون کا اضافہ کر دیا جائے اس میں واحد میں تو جمع بن جاتا ہے. جیسے مسلم سے مسلمونا، تو یہ اونا جو ہے حالت رفع کی صورت ہے. مگر یہی مسلمونا جب حالت نصب اور جر میں جائیں گے
تو اونا نہیں بلکہ اینا کی آواز آئے گی، مسلمونہ سے مسلمینہ بن جائے گا۔ تو مسلمینہ حالت نصب کی بھی صورت ہے، مسلمینہ حالت جر کی بھی صورت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو امید ہے کہ عزیز طلبہ یہ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کی ساری صورتیں اور ان کی مثالیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورہ غاشیہ شریف کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ان میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں ان اسماء کے ذریعے سے مثالیں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، تسقى من عین آنیہ، لیس لهم طعام الا من ضریع، لا يسمن ولا يغنی من جوع، وجوہ یومئذ ناعمہ، لسعیها راضیہ، فی جنت عالیہ، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، ان کا ترجمہ دیکھیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ایسی بات آئی جو ڈھانپ لینے والی ہے؟ یعنی آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی بات آئی۔ اب اس جملے میں حل کے ذریعے سے سوال ہے، لیکن یہاں پر وہ کیا کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معنی ہے یقیناً آپ کے پاس ایسی بات آ چکی ہے جو ڈھانپ لینے والی ہے۔ غاشیہ کا معنی دوستوں ڈھانپ لینے والی۔ اب یہ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سمجھ رکھے گئے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن پاک میں قیامت کے تعلق سے کئی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام آپ جانتے ہیں قیامت، سورہ قیامہ ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام ہے غاشیہ، اسی طرح قارعہ ہے قرآن پاک میں، القارعۃ ما القارعہ، قارعہ کا معنی کھڑکھڑانے والی۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ حاقہ ہے، یہ بھی قیامت کا نام ہے، حق ہو کر رہنے والی۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، واقع ہونے والی، واقع ہو کر رہنے والی۔ تو ناظرین سورہ غاشیہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یقیناً آپ کے پاس وہ بات آ گئی، ایسی بات آ گئی جو ڈھانپ لینے والی ہے، یعنی قیامت۔ یہ بات آپ کے پاس آ پہنچی ہے۔ اب قیامت میں کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے چہرے ذلیل ہوں گے، کتنے چہرے لٹک رہے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ کام کرنے والے ہوں گے، تھکے ماندے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے۔ تصلی نارا حامیہ، داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں۔ تسقى من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اس دن ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر خاردار گھاس، کانٹے دار گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ
نہ انہیں موٹا کریں گے اور نہ انہیں بھوک سے بے نیاز کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اب یہاں سے جنتیوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنے کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی دنیا میں جو کچھ انہوں نے کوشش کی تھی اللہ کی رضا کے لیے، اور آج آخرت میں جو انہیں انعام مل رہا ہے رب کی طرف سے، اس پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، پھر اس جنت میں، اس بلند باغ میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ فیہا عین جاریہ، وہاں اس میں یعنی جنت میں بہنے والے چشمے ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت میں دوستوں بلند تختے ہیں جس پر جنتی بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور چنے ہوئے خوبصورت پیالے ہوں گے، کوزے ہوں گے جس میں جنتی شراب پیئیں گے، جنتی دودھ کی نہریں پیئیں گے، اس میں چنے ہوئے پیالے ہوں گے۔ سبحان اللہ، خوبصورت پیالے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور بچھی ہوئی قالینیں ہوں گی۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بہترین خوبصورت بچھے ہوئے گدے ہوں گے، بچھے ہوئے گدے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ جنتیوں کا حال بیان ہوا۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائے، ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور جنت کا حقدار بنائے۔ تو آئیے ہم اپنے اسماء کے اعرابی حالت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں شروع میں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ، یہ لفظ وجوہ جمع مکسر مذکر ہے دوستو، اس کی واحد وجہن ہے۔ وجہن کے معنی چہرہ، اور جمع وجوہن ہے، یعنی بہت سے چہرے۔ اب وجوہن پر آپ آخری والے حرف پر غور کریں، دو پیش شو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ دو پیش کس اسم پر شو کرتا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں، اس اسم پر دو پیش شو کرے گا جو اس میں حالت رفع میں ہوں گے، یعنی دو پیش حالت رفع کی پہچان ہے، یہ دماغ میں رکھیں۔ میں نے بتایا تھا کہ واحد اس میں چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، جب وہ حالت رفع میں ہوں گے تو دو پیش شو کرے گا۔ اسی طرح جمع مکسر مذکر بھی جب حالت رفع میں ہوگا تو اس پر بھی دو پیش شو کرے گا۔ تو یہاں وجوہن دو پیش دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیے کہ یہ اس میں حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح خاشعتن کو دیکھیے، خاشعتن اس پر بھی آخری والے حرف پر تا پر دیکھیے دو پیش ہے، اس کا مطلب کہ یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ یہ واحد اس میں ہے، مؤنث ہے، حالت رفع میں ہے۔ عاملتن، عاملتن کے تا پر دیکھیے دو پیش، اس کا مطلب حالت رفع میں ہے۔ ناصبتن، تا پر دماغ دوڑائیے، اس پر بھی دو پیش ہے، یعنی حالت رفع میں ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دو پیش کی پہچان یہ حالت رفع کی صورت میں ہے۔ کوئی بھی واحد اس میں چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو یا جمع مکسر ہو یا جمع مؤنث سالم ہو یا جمع مکسر مؤنث ہو، جب یہ حالت رفع میں ہوں گے تو ان پر دو پیش شو کرے گا۔ آگے بڑھیے، دیکھیے نارن حامیہ، نارن پر دیکھیے دو زبر ہے،
اب یہ دو زبر کس حالت میں شو کرتا ہے؟ تو کوئی بھی اسم ہو جب وہ حالت نصب میں جاتا ہے تو دو زبر شو کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نارن جو ہے حالت نصب میں ہے، اس پر دو پیش کے بجائے دو زبر آ رہا ہے، دو زبر آ رہا ہے، یہ حالت نصب میں ہے. اچھا، دو زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ ہوا ہے. ہم نے کہا تھا کہ واحد مذکر اس میں جب حالت نصب میں جائے گا تو دو زبر کے ساتھ ساتھ ایک الف اشترا لکھ دیا جائے گا یا ایک الف کا اضافہ ہوگا. جیسے کتابن، یہ حالت نصب میں گیا تو اس پر دو زبر آیا اور ایک الف کا اضافہ ہوا. اسی طرح بالکل نارن ہے. نارن یہ واحد مؤنث اس میں گئے. ہم نے آپ کو مؤنث اور مذکر اسماء کی پہچان میں بتایا تھا کہ ہواؤں کے نام جتنے ہیں سب مؤنث ہیں، اسی طرح آگ کے جتنے نام ہیں سب مؤنث ہیں. تو نارن یہ آگ کا نام ہے، یہ مؤنث اس میں ہے اور حالت نصب میں ہے، اس پر ایک الف کا اضافہ ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے مذکر اس میں ہو یا مؤنث اس میں ہو، وہ جب حالت نصب میں جائیں گے تو ایک الف کا اضافہ ہوگا، مگر جو مؤنث گولی تا والے ہوں گے اس پر دو زبر تو آئے گا مگر ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا. تو نارن حالت نصب میں ہے، دو زبر بتا رہا ہے. حامیتن کو دیکھیے، حامیتن بھی حالت نصب میں ہے، اس پر بھی دو زبر آ رہا ہے اور اس میں گولی تا لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ مؤنث اس میں ہے اور اس میں دیکھیے ایک الف کا اضافہ بھی نہیں ہوا ہے آخر میں. کیوں؟ فارمولہ یہ ہے کہ گولی تا والے اس میں جتنے بھی ہوں گے وہ حالت نصب میں جائیں گے، دو زبر تو آئے گا ان پر مگر ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا. آگے دیکھیے، من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی. عین، عین کا معنی ہے چشمہ بھی اور ایک معنی ہے آنکھ بھی. اب بتائیے، مؤنث اسماء کی پہچان میں ہم نے بتایا تھا کہ باڈی کے اندر جو ڈبل پارٹس ہیں ان کے جتنے بھی نام ہیں سب مؤنث ہیں. تو آنکھ کو عربی میں عینن کہتے ہیں. تو یہاں عینن آیا ہے، اس کا مطلب کہ یہ اس میں مؤنث ہے، مگر یہاں پر آنکھ کا معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں چشمے کا معنی مراد ہے. چشمہ آپ جانتے ہیں، زمین سے، پہاڑوں سے جو چیر کر کے زمین کو، پہاڑوں کو چیر کر کے پانی نکلتے ہیں، وہ چشمہ ہے. تو من عین آنیہ، کھولتا ہوا چشمے کا پانی. عینن، اب عینن کو آپ دیکھیے، اس کے نیچے دو زیر آ رہا ہے. دو زیر کس کی پہچان ہے؟ جو اس میں حالت جر میں جائے گا وہ اس میں چاہے واحد مذکر ہو یا واحد مؤنث ہو یا جمع مکسر مذکر ہو یا جمع مکسر مؤنث ہو یا جمع سالم مؤنث ہو، سب کے نیچے دو زیر شو کریں گے. ایک زیر بھی شو کرتا ہے لیکن ایک زیر کی بحث ہم آگے دیکھیں گے، لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ دو زیر شو کرے گا. تو عینن دو زیر ہے، اس کا مطلب یہ حالت جر میں ہے. آنیتن، آنیتن کو دیکھیے، آنیتن کے آخری والے حرف تا کے نیچے بھی دو زیر موجود ہے. اس کا مطلب یہ لفظ بھی حالت جر میں ہے، دو زیر حالت جر کی پہچان. تعامن کو دیکھیے، دو پیش، دو پیش کس کی پہچان؟ رفع کی پہچان ہے، حالت رفع کی. اس کا مطلب یہ طعام جو ہے مرفوع اس میں ہے. ضریعن کو دیکھیے، دو زیر موجود ہے نیچے عین کے، اس کا مطلب یہ حالت جر میں موجود ہے، یعنی یہ مجرور اس میں ہے. اسی طرح من جوعن کو دیکھیے، جوعن کے عین کے نیچے دو زیر، یہ بھی حالت جر میں ہے، مجرور اس میں ہے. آگے دیکھیے، ناعمتن تر و تازہ. ناعمتن کے تا پر غور کریے، دو پیش موجود ہیں. دو پیش کس کی پہچان؟ حالت رفع کی. لسعیہا راضیہ، راضیتن کے تا پر دیکھیے دو پیش موجود، دو پیش کس کی پہچان؟
حالت رفع کی. فی جنت عالیہ، جنتن کے نیچے دیکھیے تا کے نیچے دو زیر حالت جر میں ہے. عالیتن، عالیتن کے تا کو دیکھیے دو زیر، معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی حالت جر میں ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیہ کے تا پر دیکھیے دو زبر موجود ہے، اس کا مطلب یہ حالت نصب میں ہے. دو زبر کی پہچان حالت نصب کی ہے. عین کو دیکھیے آپ دو پیش، اس کا مطلب یہ حالت رفع میں ہے. جاریتن کو دیکھیے، جاریتن کے تا پر دو پیش، اس کا مطلب حالت رفع میں ہے. یہ سرور مرفوعہ، یہ سرور جمع مکسر ہے دوستو، جمع مکسر ہے. اس کا واحد سریر ہے، سریر کا معنی تخت، تو سرور بہت سے تخت. اب اس سرور کے را پر غور کریے، آخری والے حرف پر تو دو پیش موجود ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ حالت رفع میں ہے. جمع مکسر مؤنث ہو یا جمع مکسر مذکر ہو، جب یہ حالت رفع میں ہوں گے تو دو پیش ہی شو کرے گا. مرفوعتن کے تا پر دیکھیے دو پیش، معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی مرفوع ہے. اکواب، یہ بھی جمع مکسر ہے دوستو، اس کا واحد کوبن ہے. کوبن کا معنی پیالہ، گلاس. تو جمع مکسر بھی جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو دو پیش شو کرتا ہے. تو یہاں اکوابن کے با پر دیکھیے دو پیش موجود ہے، اس کا مطلب یہ حالت رفع میں ہے. اسی طرح موضوعتن بھی حالت رفع میں. ونمارقو کے قاف پر دیکھیے پیش ہے، یہ بھی حالت رفع میں. مصفوفتن کے تا کو دیکھیے، یہ بھی دو پیش میں ہے، دو پیش اس پر بھی ہے، یہ بھی حالت رفع میں. وزرابیو، آخری والے حرف پر دیکھیں ایک پیش، یہ بھی حالت رفع میں ہے. اب مبسوستن، اس پر بھی آخری والے حرف پر دیکھیے دو پیش موجود ہے، اس کا مطلب یہ بھی حالت رفع میں ہے. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو دو پیش یا ایک پیش، دو زبر یا ایک زبر، ایک زیر یا دو زیر کے تعلق سے جو اعرابی حالت ہے اس کے بارے میں کافی حد تک سمجھ میں باتیں آ گئی ہوں گی کہ دو پیش یہ حالت رفع کی پہچان آخری والے حرف پر دیکھنا ہے. ہاں، اور دو زبر یا ایک زبر یہ نصب کی پہچان، اور دو زیر یا ایک زیر یہ حالت جر کی پہچان. ناظرین، اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور رفع اور نصب اور جر کی اچھی طرح پہچان کریں. دیکھیے کہ رفع کی پہچان دو پیش یا ایک پیش، نصب کی پہچان دو زبر یا ایک زبر، اور جر کی پہچان دو زیر. اور یہ ساری باتیں ہم کس میں دیکھیں گے؟ واحد مذکر اس میں ہو یا واحد مؤنث اس میں ہو، جمع مکسر مذکر اس میں ہو یا جمع مؤنث مکسر اس میں ہو، یا جمع سالم ہو. اس ویڈیو کو بار بار سنیں، بار بار دیکھیں تاکہ رفع نصب جر کی پہچان اچھی طرح ہو جائے. ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.